اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ بھائی دوستو، قبلہ پیر صاحب کے حکم کے مطابق صرف ایک احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایصال ثواب کی محفل ہے، آپ سب سے گزارش ہے کہ دعا کریں اللہ رب العزت حافظ محمد امین کی والدہ محترمہ کی بخشش عطا فرمائے اور اس کے درجات بلند عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ پاک نے فرمایا کہ ضرور ہم اپنے بندوں کو آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ایسی چیز کے ساتھ خوف دے کر، وَالْجُوعِ، اور اپنے بندوں کو بھوکا پیاسا رکھ کر آزماؤں گا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور اپنے بندوں کے جو مال ہیں ان مالوں میں کمی کر کے آزماؤں گا، وَالْأَنفُسِ، اور اپنے بندوں کی جانوں میں کمی کر کے اپنے بندوں کو آزماؤں گا، وَالثَّمَرَاتِ، اور میرے بندے جو باغات ہیں ان کے جو پھل ہیں ان پھلوں کے اندر کمی کر کے میں اپنے بندوں کو آزماؤں گا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو لوگ ان آزمائش پر صبر کریں گے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اور کنز ایمان کے اندر آتا ہے کہ وبشر، خوشخبری کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ میری آزمائش پر پورا اتریں گے کل قیامت والے دن، ان کے لیے خوشخبری یہ ہوگی کہ ان سب کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ تو حضرات ذی وقار، یہ جو آیت مبارکہ پڑھی ہے آپ کے سامنے، اس کے اندر جو لفظ بیان کیے گئے، تمام لفظ جو ہیں، کسی لفظ میں جان کی کمی کی جا رہی ہے، کسی لفظ میں باغات کی کمی کی جا رہی ہے، کسی لفظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دیا جا رہا ہے، اور کسی لفظ میں ہمیں بھوکا پیاسا رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزما رہے ہیں۔ حضرات ذی وقار، اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر دیکھا جائے، یہ جو والدین ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے دینے پر ہم خوش ہوتے ہیں، اگر وہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس بلا لیتا ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس نعمت کے واپس جانے پر غم نہ کریں بلکہ صبر کا مظاہرہ کریں، کیونکہ اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اولاد عطا فرمائی ہے، کسی کو والدین عطا فرمائے ہیں، اور اس دنیا میں سے کسی کا بیٹا لے لیا جوانی کے اندر، کسی کا باپ لے لیا، کسی کی والدہ لے لی، کسی کی بہن لے لی، لیکن یہ سارے کا سارا ماجرا جو ہے یہ آزمائش کے اندر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، جب میں تجھے بیٹا عطا کرتا ہوں یا تجھے بیٹی عطا کرتا ہوں یا کوئی اس کی مثل کوئی اور نعمت عطا کرتا
لاتا ہوں تو تو خوش ہوتا ہے، لیکن جب میں اپنا حکم دیتا ہوں اپنے فرشتوں کو اور فرشتوں کے ذریعے اس نعمت کو جب میں اپنے پاس بلا لیتا ہوں تو تجھے چاہیے کہ تو صبر کا مظاہرہ کرے۔ جب تو صبر کا مظاہرہ کرے گا، کل قیامت والے دن تیرے لیے خوشخبری یہ ہے کہ تجھے اس صبر کے بدولت جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ وقت نہیں ہے، دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صرف اس آیت مبارکہ کا معنی اور اس کا مفہوم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔